بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں 4 صورتیں پڑھنی ہے، یعنی ان کا خلاصہ کرنا ہے۔ وہ صورتیں ہیں سورہ الزخرف، الدخان، الجاثیہ اور الاحقاف۔ یہ 43، 44، 45 اور 46ویں صورتیں ہیں۔ یہ تمام صورتیں قرآن مجید کی صورتوں کے 5ویں گروپ کی صورتیں ہیں، بلکہ 5ویں گروپ کی یہ آخری 4 صورتیں ہیں۔ 4 صورتیں 2 جوڑوں میں تقسیم ہیں۔ چاروں کی چاروں صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ مضمون خبردار کرنا، خوشخبری سنانے کے علاوہ توحید کا بیان ہے، اور خاص ان حالات میں جب کہ یہ صورتیں نازل ہو رہی تھیں، اس میں جو مضامین فوری طور پر درکار تھے ان کو الگ الگ صورتوں میں بیان بھی کیا گیا۔ تو چنانچہ ہم سب سے پہلے سورہ زخرف سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ سورہ حامیم ہے۔ میں نے گزارش کی کہ 6 صورتیں ہیں کہ جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ والکتاب المبین، گواہ ہے یہ واضح کتاب۔ کس چیز پر گواہ ہے اس کو بیان تو نہیں کیا گیا، لیکن قرآن کا یہ ایک انداز بیان سٹائل ہے جس کو ہر اس کے پڑھنے والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات ایک جملے کا حصہ محذوف ہوتا ہے، یعنی وہ امپلائیڈ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ واضح کتاب گواہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب الہی ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو ایک عربی قرآن بنا کر اتارا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ یعنی ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو خطاب کیا گیا کہ جن کے پاس یہ قرآن پیش کیا جا رہا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ یہ ہم نے تمہاری زبان میں اس لیے اتارا ہے کہ تم اس کو سمجھو۔ یہ محض پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے، سمجھنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کی یہ زبان نہیں ہے، یا تو وہ یہ زبان سیکھیں، یا پھر اپنی زبان میں اس کے لیے جو سہولت فراہم کی گئی ہے ترجموں کی شکل میں، اس کو پڑھیں، تاکہ لعلکم تعقلون، تم سمجھو، تم عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 9 میں یہ فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کہ وہ کون ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، لَيَقُولُنَّ، تو وہ لازماً کہیں گے، خلقهن العزیز العلیم، اس کو، ان کو پیدا کیا اس ذات نے کہ جو عزیز، غالب، زبردست ہے، اور علیم، جاننے والا ہے۔ یعنی خدائے علیم و عزیز و علیم۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک وہ استدلال ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ استدلال یعنی آرگومنٹ غالب ہے، جبکہ اگلی سورہ میں تنبیہ یعنی وارننگ وہ زیادہ غالب ہے۔ فرمایا کہ یہ تو مانتے ہیں کہ اس دنیا کو جس ہستی نے بنایا ہے وہ زبردست، غالب، زوراور ہے، اور
ہر چیز سے واقف ہے، ورنہ ورنہ اس کو بنایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ جب یہ بات مان لی تو پھر یہ جانو کہ الذی، یہ وہی ہے، جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا، یعنی ہموار کر کے تمہارے لیے ایک رہنے کا موقع فراہم کیا، گہوارہ بنایا۔ وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستہ پاؤ، آنے جانے کے لیے تمہارے لیے آسانی ہو۔ والذی، اور وہ ذات کی جس نے نزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، بقدر، ایک اندازے کے مطابق، فانشرنا به بلدۃ میتا، پھر ہم نے ایک نئی زندگی بخشی مردہ زمین کو، کذالک تخرجون، اسی طرح سے تم نکالے جاؤ گے، یعنی اپنی قبروں سے۔ سو اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ بنائی تو ایک ایسی ذات نے ہے کہ جو زوراور ہے، غالب ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو پھر ذرا اس پر بھی غور کر لو کہ اس نے جیسے بنایا ہے اس دنیا کو، تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے رہنے کے لیے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ دیکھو کہ تم کو جو کچھ دیا ہے اس نے، وہ ظاہر ہے کہ پوچھا جائے گا نا کہ آخر تم نے کیا کیا، یعنی جو تمہیں صحیح اور غلط کے امتیاز کے لیے انڈرسٹینڈنگ دی، تو تم نے یہ سب کچھ پا کے اپنے اس اندر کے احساس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ اور یہ دیکھ رہے ہو تم کہ فصلیں اگتی ہیں ایک ایسی زمین سے کہ جو مردہ ہے، مردہ ہوتی ہے، تو پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے زمین، یعنی اس میں سے فصلیں نکل آتی ہیں۔ ایسے ہی تم بھی قبروں میں دفن ہوگے اور پھر باہر نکل آؤ گے فصلوں کی طرح۔ والذی خلق الازواج کلھا، یہ وہی ذات ہے کہ جس نے بنائے ہر طرح کی، ہر قسم کی پیداوار، وجعل لکم من الفلک، اور اس نے بنائے کشتیوں میں، والانعام، اور چوپایوں میں، وہ ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی نعمتیں تم دیکھتے ہو، تمہیں اس کا اندازہ ہے، لیکن اس کے باوجود تم نظر انداز کرتے ہو اس کو۔ یہ معلوم ہے اس نے کیوں کیا؟ اس نے اس لیے کیا لتستووا علی ظہورہ، کہ تم ان سواریوں پر سوار ہو، جم کے بیٹھو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنی رب کی نعمت کو یاد کرو، اذا استویتم، جب تم ان پر بیٹھو، استویتم علیہ، وتقولوا، اور تم یہ کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات جس نے اس کو میرے لیے مسخر کر دیا، میری خدمت میں لگا دیا۔ وما کننا لہ مقرنین، تو میں تو اس کو قابو میں نہیں کر سکتا تھا، میرے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ میں اس پر سواری کروں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے، یعنی جیسے ہم یہ سفر کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کشتی پر، جانوروں کے پیٹھوں پر، اور اب گاڑیوں، ٹرینوں، ہوائی جہازوں پر، ایسے ہی ہم ایک سفر کر رہے ہیں زندگی کا کہ جو اختتام کو پہنچے گا اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں انکار کرنے والوں کے
تکبر کے بارے میں لوگ انکار کرتے تھے پیغمبروں کے پیغام کا، اس لیے نہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یعنی وہ الزام تو لگاتے تھے، لیکن بہرحال اصل وجہ ان کے ان تمام مخالفتوں کی وہ ان کے اندر کا وہ تکبر تھا، جو عام طور پر جو معاشرے کے جو طبقہ تھا کرتا دھرتا، ایلیٹ کلاس، وہ یہ الزامات لگاتے تھے اور مخالفت کرتے تھے، اور اس کی وجہ ان کا تکبر تھا، ایروگنس۔ تو فرمایا کہ وقالو، اور انہوں نے کہا، یہ ان کے تکبر کا اظہار ایسے ہوا، لولا نزل هذا القرآن، یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا، علی رجل من القریتین عظیم، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر، یعنی یہ مکے اور طائف میں سے کوئی ایک بڑا سردار ہوتا تب تو کوئی بات تھی، تو یہ ہم کیوں مانیں جو دنیا میں ہم سے آگے نہیں ہے، اس کو ہم دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر قرار دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ آپ کے فضل کو تقسیم کرتے ہیں، ان کی سپرد ہے یہ اختیار۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، اور فی الحیات دنیا کی زندگی میں ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعضوں کو بعض دوسروں پر درجات میں بلند کیا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ یعنی اس دنیا کا نظام ہم نے ایسے بنایا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا کام لے سکیں، معیشت کی گاڑی آگے چلے، کچھ لوگ ہیں جو کام کریں گے، کچھ لوگ ہیں جو کام لیں گے، اور اس طرح دنیا چلے گی۔ اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے، یا اس کو اللہ کی طرف سے نبوت ملنی چاہیے؟ فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو یہ جمع کر رہے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ تکبر پیدا ہو رہا ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سارے ہی لوگ ایک ڈگر پر چل پڑیں گے، ایک امت بن جائیں گے، یہ خدشہ نہ ہوتا، تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم یہ کرتے کہ جو رحمان کا انکار کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے لبیوتہم سقفن، ان کے گھروں کی چھتوں کو من فضہ، چاندی کی بنا دیتے، ومعارجا، اور ان کی زینے سیڑھیاں بھی جن پہ کہ وہ چڑھتے، علیہا یظہرون، جن پہ وہ چڑھتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازوں، اور سرورا، اور تختوں کو بھی ہم چاندی کا کر دیتے، علیہا یتکئون، وہ تخت جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ فرمایا اور چاندی نہیں، وزخرفا، یہ چیزیں سونے کی بھی ہم کر دیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فرمایا اس لیے کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، یہ سب تو لما متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی بس استعمال کی چیزیں ہیں، ان میں کیا کمال ہے؟ الآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت ہے کہ جو تمہارے رب کا، جس میں اصل فیصلہ ہے، اور وہ ہوگی پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ ان دنیا کی چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو
حاصل کر کے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں. یہ تو کامیابی کی کوئی چیز نہیں، یہ تو سارا امتحان ہے. یہ تو اگر اہل ایمان کے پھٹک جانے کا خدشہ نہ ہوتا، ہم انہیں اتنا دیتے کہ جس کو یہ تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ تو بس ایسے ہی استعمال کی چیز ہے. آخر میں آئے سورہ مبارکہ کے آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب ابن مریم یعنی مسیح علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے، اذا قومک منہ یصدون، تو تمہاری قوم چیخنے لگتی. یعنی یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے جو شرک کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خداؤں سے ایک ذرا تھوڑا سا کمپٹیشن ہوتا ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کو کچھ لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہمارے تو کچھ اور خدا ہیں. تو اس پہ وہ جھگڑا کرتے تھے. وقالو، انہوں نے کہا آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا یہ؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، اور یہ آپ سے بس محض بحث کر رہے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. بل ہم قوم یختصمون، بلکہ یہ تو جھگڑالو لوگ ہیں. یعنی جب کسی کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی کا، اور وہ محض اپنے اپنے گروہی جو برتری ہے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو پھر فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے طے کر لیا کہ آپ کا یہ نقطہ نظر ہے، آپ کا یہ نیریٹو ہے، آپ اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ محض بحث کر رہے ہیں، ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو مسیح علیہ السلام تو بس ایک بندے تھے، ہم نے ان پر انعام کیا. وجعلناہ مثلا، اور ہم نے ان کو ایک مثال بنا دیا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. سو اس سے زیادہ کوئی اور حقیقت نہیں ہے. اس وجہ سے ان کا قرآن مجید میں ذکر ہونے کی وجہ سے یہ کیوں بدک رہے. اس کے بعد سورہ دخان ہے جو اس سورہ مبارکہ سورہ زخرف کی جوڑا سورہ ہے. اس کا آغاز بھی بالکل ویسے ہی ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین. یہ سورہ حامیم ہے، اور یہ واضح کتاب اس بات کی دلیل ہے، اس پر گواہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے. یہ کتاب انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا. انا کننا منذرین، ہم خبردار کرنے والے تھے، یعنی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں خبردار کرنا ہے، تو ہم نے اس کو نازل کیا. لوگوں کو وارن کرنا ہے آخرت کے آنے سے پہلے، آخرت کے بارے میں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں تمام پر حکمت معاملات کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی طے کر کے مختلف کارندوں کے سپرد کیا جاتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ جو مبارک رات ہے وہ قدر کی رات ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا. یہاں اس کو مبارک رات کہا گیا. یہ بات بڑی عجیب ہے کہ لوگ اس رات کو کہ جو یہاں جس کا ذکر ہے اس کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ شب برات جس کو کہتے ہیں وہ ہے، یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ. نہیں، یہ بالکل ممکن ہی نہیں. یہ تو وہی اسی مہینے کی، رمضان کے مہینے کی رات ہے اور قدر کی رات. آگے چل کے سورہ مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر
25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرعون اور اس کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گئے، اور اللہ نے پھر اپنے دشمنوں کو، اپنے پیغمبر کے دشمنوں کو سزا دی، اسی دنیا میں ان کو عذاب آیا اور وہ سمندر میں غرق ہو گئے، تو فرمایا کہ کم ترکوا من جنات وعیون، اتنے انہوں نے چھوڑ دیے، ترک کر دیے باغات اور چشمے، وزروع ومقام کریم، اور کھیتیاں اور بہت عمدہ راحت بخش ٹھکانے، منامدن، اور عیش کا سامان، کانو فیہا فاکہین، جس میں وہ مگن رہتے تھے۔ یعنی جب لوگوں کی مت ماری جاتی ہے اور اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکتی، اور یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان جس پر ریجھنے کی وجہ سے، جس میں بہت زیادہ انوالو ہونے کے نتیجے میں لوگ اللہ کی بات سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب وقت آتا ہے اسی دنیا میں اللہ کا اگر حکم ہو تو وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، اور کبھی کسی کی دشمنی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی ان کا وقت آ جاتا ہے۔ جو بھی ہے یہ بالکل ٹیمپرری چیزیں ہیں جو وقتی طور پر ان کو میسر ہیں۔ فرمایا کہ کذالک، اسی طرح سے ہم مجرموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان چیزوں کا ہم نے وارث بنایا دوسری قوموں، یعنی یہ محروم ہو گئے چند چند دنوں کی کامیابی کی وجہ سے، اس پر وہ اتنے مگن ہو گئے، متکبر ہو گئے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے ان کو نہ فرصت تھی نہ دلچسپی تھی۔ فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان نہ زمین ان پر روئے، فما کانوا منظرین، اور نہ ہی وہ مہلت پانے والے ہی بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا آیت نمبر 34 سے آگے کہ یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ منکر، کہ ان ہی الا موتتنا الاولی، کہ دیکھو بھائی یہ ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری جو پہلی موت ہے یہ جو آئے گی بس وہی موت ہوگی، وما نحن بمنشرین، اور ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے جس کے تم ہمیں ڈراوا دے رہے ہو۔ اگر کوئی اور زندگی ہے تو فاتو بھی آبائنا ان کنتم صادقین، لے آؤ ہمارے باپ دادا اگر تم واقعی سچے ہو۔ فرمایا کہ اہم خیر ام قوم تبع، ظاہر ہے کہ اس کے جوابات اور بھی دیے جا سکتے تھے، مگر قرآن مجید بعض اوقات تو ٹال دیتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ ان کو اگنور کرو، جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ان سے مغز ماری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض اوقات جواب دیتا ہے، بعض اوقات تاریخ کا حوالہ دے کے بات سمجھا۔ فرمایا کہ کیا یہ زیادہ بہتر ہیں ہم قوم تبع، یا تبع کی قوم، قوم تبع کے لوگ، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ یہ قوم بھی اس کا ذکر آتا ہے لیکن اس کی تفصیل نہیں آتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ میں مختلف قوموں کے پاس اپنے رسول بھیجے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام پیش کیا، جب اس پیغام
کا انکار ہوا تو کوئی قوم بچی نہیں، پھر اس کا صفایا کر دیا گیا۔ اس سے پہلے وہ باتیں بناتے تھے اور انکار پر ایسے اڑتے تھے کہ گویا کہ ان کے پاس سارا سچ انہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 سے اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض یا آپ کہیے جو ایک سٹیٹمنٹ تھی ان کی کہ یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کا جواب دیا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو محض کھیل کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ یعنی کیا بس مقصد یہ تھا تمہارا خیال ہے کہ بھائی یہ بنے اور اس کو بنانے کے بعد چھوڑ دیا جائے، جو کچھ ہوتا ہے سو ہوئے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں؟ وما خلقناہما الا بالحق، نہیں ہم نے نہیں پیدا کیا ان کو سوائے ایک مقصد کے، حق کے، ولیکن مگر اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر حقیقت کو نہیں جانتے، اور نہ جاننے میں ان کی کوئی دلچسپی ہے۔ وہ تو انہی چیزوں کو بس ایکسپلور کرتے ہیں، انہی کی تحقیق کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ ان کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یہ جان لو کہ فیصلے کا دن یہ ان کے لیے ایک وعدہ کیا گیا کہ لازماً اس کے آنے کے بعد یہ سب کے سب کھائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو آج اگر ان کو دلچسپی نہیں ہے، نہ مانے، وہ دن تو آ کے رہے گا۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی یاد دہانی ان کو کرائی جائے، یعنی وہ آ، اس بات پر متنبع کیے جائیں کہ ان کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اور یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اور ہم نے تو اس کو اے پیغمبر نہایت موزوں اور آسان بنا دیا ہے آپ کی زبان میں، یعنی عربی زبان میں، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ فارتقب، تو اگر یہ نہیں مان رہے تو آپ انتظار کریں، انہم مرتقبون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور انکار پر اڑ گئے ہیں تو اس کے بعد تو پھر ہمارا فیصلہ آ جائے گا۔ وہ جب فیصلہ آئے گا اس کے بعد سب کچھ واضح ہو جائے گا، لیکن پھر ان کے پلٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ آپ انتظار کیجئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کے آ جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے یہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں، یعنی یہ مزید سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کے لیے اب تیار نہیں۔ اس کے بعد اس پانچویں گروپ کی آخری دو صورتیں آتی ہیں، سورہ الجاسیہ، الجاسیہ سورہ نمبر 45 ہے، اور الاحقاف یہ سورہ نمبر 46 ہے۔ تو جاتیہ کو ہم لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ سورہ حامیم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل ہونا ہوا اس اللہ کی طرف سے کہ جو زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو مومن ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں،
جن کے اندر سچائی کو جاننے، حقیقت کو سمجھنے کے لیے جستجو ہے۔ فرمایا وفی خلقکم وما یبث من دابۃ، اور تمہاری اپنی تخلیق میں اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا ہے حیوانات کو، آیات آیات لقوم یوقنون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین کرنا چاہیں، جن کے اندر یہ چیز بہت زیادہ نمایاں ہے کہ انہیں تلاش ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ بے چین ہیں اس دنیا کی زندگی کو دیکھنے کے بعد اس کے مقصد اور اس کے بنائے جانے کے نتیجے میں آگے کا جو نقشہ ہے، اللہ کا پلان ہے، اس کو جاننے کے بارے میں۔ فرمایا واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، یہ جو نشانیاں ہیں یہ ان لوگوں کو متوجہ کر رہی ہیں رات اور دن کا اختلاف، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے رزق کی صورت میں، یعنی بارش برسائی اور بارش سے پھر رزق برآمد ہوا زمین سے، جس کے نتیجے میں زمین جو مردہ تھی وہ دوبارہ زندہ ہو گئی بتصریف الرياح، اور ہواؤں کی گردش میں، آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام، جو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے انسان کو عقل دی اسی لیے کہ انسان جو کچھ موجود ہے اس کے نتیجے میں جو موجود نہیں ہے اس تک پہنچے۔ یہ انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، لیکن جب اس کے راستے میں اس کی خواہشات، اس کی انانیت اور مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں تو انسان غور کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیکا، ہم ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو، بالحق، بالکل حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی جو یہ کلام ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر حدیث کے لفظ سے قرآن مراد لیا گیا ہے۔ تو اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات ہے، حدیث یعنی بات، کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے، یعنی اس بات کے بعد اور کون سی بات ہے جس کو ماننے کے لیے وہ تیار ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں کون لوگ ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ انسان انکار کر بیٹھتا ہے، کیا یہ بس محض اتفاق ہے، کسی نے مان لیا کسی نے نہیں مانا؟ تو بھائی جس نے مانا اس کا کمال کیا ہے، جس نے نہیں مانا اس کا قصور کیا ہے، اگر یہ محض اتفاق ہے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، ویل لکل افاک اثیم، ہلاکی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو ٹوٹا ہے اور گناہ گار ہے، زیادتیاں کرتا ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو جب اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، تو وہ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کالم یسمعھا، جیسا کہ اس نے اس کو سنائی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو آپ خوشخبری سنا دیجئے اس کو ایک دردناک عذاب کی، یعنی یہ تو چاہ رہا ہے کہ اس کو دنیا کی اور خوشخبریاں ملیں، اپنے تکبر سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، مگر ان کو وہ خوشخبری سناؤ کہ جس کے یہ مستحق ہیں، یعنی ایک دردناک عذاب۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس سے، یعنی جو بات بیان ہوئی کہ انکار کرنے والے اصل میں بد کردار لوگ ہوتے ہیں، یعنی
وہ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جھوٹے ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے اندر اللہ کی طرف سے جو ایک صحیح بات کو جاننے کے لیے جستجو، حق بات کو سمجھنے کے لیے ایک اندر کی ایک انسان کے اندر ایک پیاس ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیغام کو ماننا اصل میں ان لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو قائم رکھا۔ آ، اس سے معلوم ہوا کہ اصل امتحان اخلاق کا امتحان ہے۔ جو اخلاق میں اچھا ہے اس کو اللہ کی طرف سے ایمان بھی ملے گا۔ فرمایا کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب اس کو یعنی ایسے شخص کو ہماری آیات میں کسی بات کا علم ہوتا ہے، بھائی ہر کلام آپ اگر اس کو سنجیدگی سے سنیں گے، سنجیدگی سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ جاننا چاہیں گے تو آپ کو اس سے علم ملے گا۔ لیکن اگر انسان انکار پر اڑ جائے تو کوئی نہ کوئی بات آدمی کو مل جائے گی مذاق اڑانے کے لیے۔ اور ایسے ایسے عجیب و غریب دنیا میں لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صحیح بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مین میخ نکالنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کہیں سے کوئی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی چیز ان کو ملتی ہے، اتخذا ہزوا، تو اس کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ایک عذاب ہوگا جو ذلت آمیز ہوگا۔ ذلت آمیز ہوگا یعنی اس لیے کہ یہ تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، تو ان کے اس تکبر کا کی سزا ان کو ملے گی کہ ان کو رسوا کر دینے والا عذاب ملے گا۔ من ورائہم جہنم، اس سے آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا، ان کے کوئی کام نہیں آئے گی چیز جو انہوں نے کمائی، شیئان کچھ بھی، یعنی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا کارساز بنا لیا تھا، مان لیا تھا، جن کو یہ پوچھتے ہیں اس امید پر کہ یہ ان کے کام آئیں گے اللہ کے ہاں، اللہ کے مقابلے میں۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، فرمایا کہ یہ ہے ہدایت۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا کپی پیدا کرنے والا، یعنی وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے اگر وہ اپنے انکار پر پڑے رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں اس خاص روش کو اختیار کرتے ہیں کہ جس میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی وہ اپنی خواہشات کے پیچھے ایسا چلا کہ اسے کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہا۔ یہی تو یہی تو معبود بنانا ہوا کہ یہ آپ کا اتنا بڑا آبجیکٹو بن گیا، آپ کے سامنے ایسا نصب العین آ گیا کہ مجھے اپنی خواہشات کی پیروی کرنی۔ تو فرمایا کہ یہ اصل میں اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور ان کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔
جب انسان اپنی باغ خواہشات کے حوالے کر دے، اس کی اس کے ڈائریکشن پر چل پڑے، تو پھر اس کے لیے ہدایت پانا ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے قانون کے مطابق ہدایت کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانا چاہتے ہیں، اور ہدایت پانے کے لیے بعض اوقات آپ کو اپنی خواہشات پر قابو کرنا پڑتا ہے اور ڈسپلن ہونا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ ختم اعلی سمعہ و قلبہ، یعنی اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا اعلی علم کی بنیاد پر، ختم اعلی سمعہ و قلبہ، اور اس نے مہر کر دی ان کے سننے کی صلاحیت پر، کانوں پر، اور ان کے دل پر، وجعل اعلی بصری غشاوہ، اور اس کی آنکھ کے آگے اس نے پردہ ڈال دیا، یعنی اب وہ نہیں سمجھ سکتے، وہ خواہشات کے اتنے اسیر بن گئے ہیں، اس کی محبت میں اتنے گرفتار ہو گئے ہیں کہ اب ان کے لیے حق بات کو سننا، حق بات کو دیکھنا، اور اس کے بارے میں کوئی مثبت فیصلہ کرنا ممکن نہیں رہا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے مہر لگا دی، اب کوئی امکان نہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کون ہدایت دے سکتا ہے ان کو اللہ کے بعد؟ جب اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اور اللہ کا فیصلہ اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ہدایت پانے سے محروم کر دیا۔ افلا تذکرون، تو کیا تم یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم بات نہیں سمجھتے؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے ہماری کوئی زندگی سوائے زندگی کے، اس دنیا کی زندگی کے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، وما یہلکنا، اور ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی، الا الدہر، سوائے زمانے کی گردش۔ بس زمانہ چل رہا ہے، وہ چلتا جاتا ہے، اور لوگ بھی مرتے ہیں، قومیں بھی ہلاک ہوتی ہیں۔ یہ اصل میں جواب ہے اس بات کا کہ جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ نے مختلف قوموں کو، جبکہ ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسی گردش زمانہ ہے، کچھ آتی ہیں قومیں، اپنا وقت پورا کر کے چلی جاتی ہیں، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ وما لہم بذالک من علم، ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں، ایسے ہی اپنی زبان سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کہنا ہوتا ہے، تو وہ اپنی بے پر کی اڑا رہے ہیں۔ ان ہم الا یظنون، یہ تو بس تیر تکے چلا رہے ہیں، اس کے سوا ان کے پاس کوئی سورس نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، ہمارے آبا و اجداد ذرا لے کے آؤ اگر تم سچے ہو، اگر تمہاری یہ بات سچی ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، پھر لے آؤ ان کو، ہم مان لیں گے۔ قل اللہ یحییکم، فرمایا کہ کہو ان سے کہ اللہ ہے کہ جو تم کو زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی وہ اس حقیقت کو نہ جانتے ہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس قوموں کا، جن میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو آیت نمبر 28 میں بیان کیا کہ
قیامت کے روز یہ جو مختلف قومیں ہیں جو آئیں اور انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، فرمایا کہ ترا کل امتن جاتیا، تم دیکھو گے ہر گروہ کو کہ وہ دو زانو بیٹھا ہوا ہے، یعنی گھٹنوں کے بل وہ گرے ہوئے ہیں۔ کل امتن تدعا الی کتابہا، ہر گروہ بلایا جائے گا اپنے کتاب، اپنے اعمال نامے کی طرف۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ آج تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے اس کا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے ہمارا ریکارڈ، یہ تم کو بالکل ٹھیک ٹھیک ساری تفصیلات بتا رہا ہے۔ انا کننا نستنسخ مما کنتم تعملون، ہم جو کچھ تم عمل کرتے تھے ہم اس کو لکھواتے رہے، یعنی کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی، سارا ریکارڈ بالکل انٹیکٹ ہے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، چنانچہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیدخلہم ربہم فی رحمتی، تو داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں۔ ذالک هو الفوز المبین، یہی ہے کھلی واضح کامیابی۔ فاما الذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہ انکار کیا، ان کو یہ کہا جائے گا قیامت کے روز، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا ہماری آیات تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ فاستکبرتم، پھر یہ ہوا کہ تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم لوگ تھے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہاں تم نے تکبر کیا بالکل اس جگہ بیان ہوا ہے جہاں عام طور پر آتا ہے وہ کفر، تم نے کفر کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کفر اور تکبر یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی جس نہ ماننے کو کفر کہا جاتا ہے وہ انکار ہے جو اصل میں تکبر کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ اگر آدمی کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو یہ انکار نہیں ہے، انکار تو یہ ہے کہ انسان نے بات کو سمجھ لیا مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ متکبر ہے، اور شاید میں بتایا کہ مجرم لوگ ہیں، تو مجرم لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، والساعۃ لا ریب فیہا، اور آخرت کی گھڑی اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، قل تو تم جواب دیا کرتے تھے، ما ندری مسا، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ آخرت کی گھڑی کیا ہے، ان نظن الا ظنا، تو بس ایک گمان کرتے ہیں، وما نحن مستيقنین، اور ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان پر ان کے کاموں کی برائیاں واضح ہو جائیں گی، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیں گے ان کو، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ چیزیں کہ جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی آخرت اور قیامت، ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہی ان کو گھیر لیں گے۔ اس کے بعد اگلی سورہ ہے، اس کی جوڑا سورہ، سورہ احقاف، جو اس سلسلے کی آخری مکی سورہ ہے۔ اس میں بھی آغاز وہی ہے، حامیم، یہ سورہ حامیم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا نازل ہونا اس اللہ کی طرف سے ہوا ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، وہی مضمون جو پہلے بھی بیان ہوا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کو نہیں پیدا کیا مگر ایک مقصد کے لیے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک معین مدت تک کے لیے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے
انکار کیا. اما انذرو، جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، موردون، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. یعنی ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ زندگی ایک مقصد زندگی ہے، اس کے بعد ایک نتیجہ نکلنے والا ہے. اس نتیجے کے ناکامی سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ انہیں کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہیں. فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ما کنتو بدعا من الرسل، میں کوئی رسول، کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا کہ جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور یہ بھی میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یعنی میں غیب کا علم نہیں جانتا. ان اتبع الا ما یوحى الی، ہاں البتہ میں تو پیروی کر رہا ہوں صرف اس کی کہ جو مجھ پر وحی کی گئی. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں کچھ بھی سوائے خبردار کرنے والا کھلا کھلا. تو یہ بات ان کو، کفار کو بتائی گئی کہ بھائی مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، میں کوئی نیا پہلا رسول تو نہیں ہوں. قل، ان سے کہو، ارائی تم نے کبھی غور کیا، ان کان من عند اللہ، کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو، وکفرتم بھی، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دی، علی مثلی ہی، اس کے مانند ایک کلام کی، یعنی اس بات کی کہ یہ کتاب آنے والی ہے ایسی، اس نے آ کے بتا دیا. وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم نے تکبر کیا. وہی بات، کفرتم تم نے کفر کیا، یا استکبرتم تم نے تکبر کیا، ایک ہی بات ہے. اگر ایسا ہے تو پھر بنے گا کیا، تمہارا کیا انجام ہوگا؟ کہ میں جو کچھ لایا، تم نے غور کیا، میں جو کچھ لایا ہوں اگر یہ اللہ کی طرف سے، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے اس بات کی گواہی دے کر بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسی ہی کتاب کو آنا تھا، اور سوچو کہ تم نے اس کا انکار کر دیا تکبر کرتے ہوئے، اس کا کیا انجام ہوگا. فرمایا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ان لوگوں کو کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے ہیں اور غلط رویہ اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خیر ہے اس کو بیان کیا کہ کیسے ایک اچھا انسان اپنے اندر کے خیر کو ڈسکور کرتا ہے، اس کی پہچان کرتا ہے اور صحیح رویہ اختیار کرتا ہے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا دکھ کے ساتھ، اور اس نے اس کو جنا تکلیف کے ساتھ، اور اس کا وحملہ وفصالہ، اس کا اس کو اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 30 شہرا، 30 مہینوں میں. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ گیا، یعنی پیدا ہوا، والدین نے اس کی دیکھ بھال کی، پھر وہ جوانی کو پہنچا. بلغ 40 سنہ، اور وہ پہنچا 40 سال کی عمر کو. قالا، تو اس نے کہا، دعا کی، ربی، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک، کہ تو مجھے سنبھال کہ میں تیرے فضل پر شکر ادا کروں. انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پہ کی، وعلی والدیہ،
اور وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین پہ کی، ون عاملہ صالحہ، اور تو مجھے سنبھال، مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، ترضا ہوں، جس پہ تو راضی ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور تو میری اولاد میں بھی میرے نیک اچھے وارث بنا، انی تبت الیک، میں نے تیری طرف رجوع کیا، وانی من المسلمین، اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ یعنی یہ ہے ایک شخص کہ جو فطرت پر کھڑا ہے اور نیکی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ فرمایا کہ اولئک الذین نتقبل عنہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کریں گے ان سے احسن ما عملو، وہ جو انہوں نے عمل کیا ان میں بہترین اعمال کو ہم قبول کریں گے ان سے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیوں سے صرف نظر کریں گے، اگنور کر دیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والوں میں ہوں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے، یعنی یہ وعدہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا انسان ہے، والذی قال لوالدیہ، اور وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو کہتا ہے اف لکما، تم پر تف ہے، اتعداننی ان اخرجا، کیا تم مجھے یہ وعدہ کر رہے ہو، مجھے یہ تم سمجھا رہے ہو کہ ان اخرجا، جب کہ میں نکالا جاؤں گا، وقت خلت القرون من قبلی، جبکہ کتنی قومیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں، تو وہ تو جا چکی ہیں، میں کیوں اٹھایا جاؤں گا؟ وہما یستغیثان، اور وہ دونوں والدین ہیں کہ فریاد کر رہے ہیں اللہ سے، ویلکا، یستغیثان اللہ، اور وہ اللہ سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ آمن، ویلکا آمن، کہ تو ایمان لا، یعنی وہ اس کو ملامت کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اس کو ملامت کرتے ہیں کہ تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی والدین، اچھے والدین، ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے میری اولاد، فیقولو، تو وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، کیا کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو ایسی افسانے ہیں اگلوں کے، اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر بات پوری ہو گئی، فی قد خلت، ان امتوں میں جو گزر چکی، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، ان نقصان اٹھانے والوں میں سے، یعنی ان کو نقصان اٹھانا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ ان کا معاملہ ہے۔ آخر میں آیت نمبر 33 میں خاتمہ کلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ولم یعیا بخلقہن، اور وہ ان کی پیدائش سے بالکل نہیں تھکا، بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ قادر ہے اس پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دوزخ کے سامنے لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے، تو جواب دیں گے کہ ہاں ہے تو صحیح، ہمارے رب کی قسم یہ تو حقیقت ہے۔ ارشاد ہوگا تو پھر چکھو اپنے کفر کا نتیجہ، اے پیغمبر آپ صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا ان رسولوں نے کہ جو ثابت قدم رہے، اور ان کے لیے جلدی نہ کریں، گویا کہ جس دن یہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں رہے دنیا میں سوائے ایک ساتھ کے لمحے کے، دن کے، بس آپ کو پہنچانا ہے، تو کیا ہلاک کیے جائیں گے کوئی اور بھی سوائے نافرمان لوگ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔